نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شق یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی النار هذا عذاب ألیم ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ سورہ مبارکہ الدخان کی ابتدائی آیات مبارکہ کا درس ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا اور ہم ڈرانے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس رات میں تمام حکمت والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سب کچھ ہمارے ہی حکم سے ہوتا ہے اور ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی پروردگار کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔
بے شک وہ سب سننے والا جاننے والا ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، مصروف ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا۔ یغشی الناس، وہ دھواں لوگوں کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر وہ پکار اٹھیں گے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے عذاب کو دور فرما، انا مؤمنون، بے شک ہم ماننے والے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، ایسے وقت میں نصیحت کم کوئی کام آئے گی۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس ہر چیز کو کھل کھل کے بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس رسول سے منہ کو پھیر دیا۔ وقالوا معلم مجنون، کہنے لگے یہ تو پڑھایا گیا دیوانہ ہے، پڑھایا ہوا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ انکم عائدون، پھر تم دوبارہ کفر کرنے لگتے ہو، کفر کی طرف لوٹ آتے ہوئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم ایک سخت پکڑنا پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، بدلہ دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے، اور انہوں نے کہا ان ادعوا الی عباد اللہ، اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندوں، خدا کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اس رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کہ تم مجھے سنسار کرو۔ تمہارے سنسار کرنے سے میں اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے چکا ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ یہ نافرمان لوگ ہیں، اب ان پر سزا کا وقت آ چکا ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات مبارکہ میں ایک تو یہ بیان ہوا
کہ اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا گیا. لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر حکمت والی بات کا، حکمت والے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ رات کون سی ہے؟ مفسرین کرام کی دو رائے ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے. کبھی کسی ایک چیز کے ایک سے زیادہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک اس کی خصوصیت بن جاتی ہے، ایک امتیازی شان بن جاتی ہے. قرآن مجید کے متعدد نام ہیں. اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، کتاب مبین بھی کہتے ہیں، اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، اس کو برہان بھی کہا گیا ہے، اس کو تذکرہ بھی کہا گیا، تبصرہ بھی کہا گیا. آپ مفسرین کو پڑھیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. اور جتنے نام بیان کیے جاتے ہیں ان کی کوئی وجہ بھی ہے، یا تو وہ کتاب اللہ سے ہی وجہ بیان کی گئی یا کسی حدیث پاک کی روشنی میں بیان کی گئی. تو اگر لیلۃ القدر جو رمضان شریف میں آتی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں بیان ہوا کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے. پھر سری احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو مشروع کیا. اعتکاف کو اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر کی برکات حاصل ہو جاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا، پہلے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں، پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو اور تلاش کرو. تو اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر کہنے کی چند وجوہات مفسرین کرام نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر سب سے زیادہ مشہور یہی تلفظ ہے، اور اس کو لیلۃ القدر یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات پیش کی جائیں. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی ہونا، اور اس کا شاہد قرآن حکیم میں ہے کہ جہاں نقدر، ہم رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، قدر علیہ رزق، رزق کی تنگی کے لیے قدر کا لفظ استعمال ہوا. تو قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کرنا،
نقدر، ہم رزق کو تنگ کر دیتے. اب لیلۃ القدر کو کیوں لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ اس میں کیا تنگی والا مفہوم پایا جاتا ہے؟ تو اس پر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. تو عام معاملے کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، جگہ تنگ پڑ گئی ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے، اس میں یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ فرشتے کثرت کے ساتھ زمین پر اترتے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ اترتے ہیں گویا کہ زمین میں گنجائش کم ہوتی ہے اور یہ نورانی مخلوق فرشتے اتنے زیادہ آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک بلڈنگ ہو، ایک کمرہ ہو، اس میں 500 بندوں کی گنجائش ہو اور 1000 بندہ اس میں داخل ہو جائے تو کہتے ہیں جگہ تنگ پڑ گئی. تو یہ یعنی بندے زیادہ آ گئے. جگہ جب بولا جائے نا کہ جگہ تنگ پڑ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے زیادہ آ گئے، بھیڑ ہو گئی. تو جب کہا کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کثرت کے ساتھ آتے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات محاورات اور عرف عام کے مطابق بات کی جاتی ہے اور قرآن مجید عرف عام کے مطابق بات کرتا ہے. قرآن مجید اگر صرف بہت اونچی اونچی باتیں کرتا جو صرف دانشوروں کو اور سائنسدانوں کو سمجھ آتی تو عام لوگوں کے لیے اس میں پیغام کہاں ہوتا. یہ مسئلہ باقاعدہ بیان کیا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید عرب کے محاورات کے مطابق اترتا ہے. آپ دیکھیے قرآن حکیم میں ہے انزل من السماء ماء، اللہ تعالی آسمان سے بارش کو برسایا. اور آسمانوں کے بارے میں قرآن حکیم میں بیان ہوا کہ آسمان 7 ہیں اور زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. کوئی عقل مند بندہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ 500 سال کی مسافت سے آسمان سے بارش اترتی ہے. آپ غور کریں اس بات پر. جو بھی بڑا سمجھدار ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور کچھ بلندی پہ جاتے ہیں، وہاں سے بارش ہوتی. پہلے آسمان سے بارش نہیں برستی، لیکن عرف عام میں یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسی. تو عرف عام جو عام بول چال جس کو کہتے ہیں، عام بول چال میں کہتے ہیں بارش آسمان سے برسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عام بول چال کے مطابق ہی یہ جملہ استعمال فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. سورج غروب نہیں ہوتا، وہ اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے. سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے، اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے. آسمان سے سورج غائب نہیں ہوتا. لیکن عام بول چال یہ ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ یہ لفظ بولتے رہتے ہیں کہ سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا ہے، سورج درختوں کے پیچھے چھپ گیا ہے. حالانکہ سورج نہیں چھپتا، سورج پہاڑ کے پیچھے نہیں چھپتا. لیکن عام جو بول چال ہے، اس بول چال میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کتاب حکمت بھی عام بول چال کے مطابق بات کرتی ہے. جو عام بول چال لوگوں کی ہوتی ہے اس کے مطابق آسمان سے پانی برسا، ایک کھولتے ہوئے پانی کے چشمے میں سورج ڈوب گیا.
تو اس بات کو پیش نظر رکھ کے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر زمین میں 1 گز جگہ ہو، 1 گز کا کمرہ ہو، اور اس کے اندر 1,00,000 فرشتے آ جائیں تو پھر بھی فرشتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک نورانی وجود ہوتا ہے۔ لیکن زمین کے فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کثرت کے ساتھ آتے ہیں، جب باتیں کی جاتی ہیں فرشتے کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ عام بول چال کے اندر اس طرح کے لفظ ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح عام بول چال کا لحاظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کلام کو اتارتا ہے تاکہ اس بولنے والوں کو وہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو اگر قدر کا معنی تنگی کرنا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کثرت کے ساتھ آتے ہیں، وہ ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قدر تقدیر کو کہتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر جو ہے اس کے فیصلے فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھی ہے، لیکن فرشتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال موت کس کو آنی ہے، اگلے شب قدر شب برات سے پہلے کس پر موت آئے گی، تو فرشتے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں آباء و اجداد سے ایک لفظ چلتا ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو صبح صبح لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا پتا پیلا ہو گیا، کس کا پتا زرد ہو گیا۔ یعنی خیال یہ ہے کہ وہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، تو کوئی درخت ہے جس کے پتا پیلا ہو جاتا ہے بندے کے نام کا کہ اس نے اگلے سال تک مر جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرشتے کو یہ علم دے دیا جاتا ہے کہ اگلے سال سے پہلے آپ نے اس کو اٹھانا ہے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے علم کو آگے کارکنان قضاء و قدر جو تقدیر سے متعلق فرشتے ہیں اس مخلوق کو اللہ بتاتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کے بارے میں جس کو شب برات کہتے ہیں، ایک تفسیر کے مطابق اس میں احادیث ہیں، ان میں ایک حدیث تو صحیح ہے اس درجے کی کہ اس کو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس کا انہوں نے جو چیپٹر ہے ما صح فی فضل لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو صحیح روایت ہے، یہ انہوں نے اس کا عنوان دیا، اوپر ہیڈنگ کی۔ باقی بڑے بڑے سلف صالحین نے، محدثین نے، امام ابن حجر اسقلانی اور امام ابو القاسم قطلوب حنفی جیسے لوگوں نے پوری اس پہ بحث کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں شب برات کی فضیلت میں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال سے پہلے پیسے موت کس کو آئے گی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی سوانے میں ہے کہ شب برات گزری تو آپ کی بی بی صاحبہ نے صبح کے وقت کہا کہ اب پتہ نہیں کون اگلے سال اس دنیا میں نہیں ہوگا ہم میں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور تو کسی کا کوئی پتہ نہیں، اس بندے پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اگلے سال نہیں ہوگا اور اس کا نام مردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نہیں کہتے کہ مجھے دکھایا گیا۔ ہم خود جن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے، ان کے پاس رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، اپنا نہیں کہتے ہوتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے خدا کی اس عاجز زمین پر ایسے بندے بھی ہیں، خدا کی زمین پہ ایسے عاجز بندے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سفید رنگ کا ایک مرغ ہے،
وہ سحری کے وقت اذان دیتا ہے، اس مرغ کی اذان سن کر یہ دنیا کے مرغ اذان دیتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ بات میرے مرشد گرامی نے بیان فرمائی، حالانکہ آپ امی تھے، احادیث کی کتب بخاری مسلم اور چند کتابوں کے علاوہ کوئی آپ کی لائبریری میں نہیں تھی، اور اب بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے وہاں 30 پارے پرانے عربی اردو ترجمہ نہیں تھا، وہ حضرت کی لائبریری میں تھے، اب بھی موجود ہے۔ اور ظاہر ہی آپ نے استادوں سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا، لیکن جب بات بیان فرماتے تھے ہم سن لیتے تھے، بعد میں کہیں نہ کہیں کتاب میں وہ بات مل جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے سفید رنگ کا ایک مرغ ہے، جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے، وہ سحری کے وقت اذان دیتا ہے، سحری سے پہلے اس کی اذان کو سن کر یہ دنیا کے مرغ اذان دیتے۔ پھر فرمانے لگے خدا کی زمین پہ ایسے اس کے عاجز اور گناہگار بندے بھی ہیں جو دنیا کے مرغوں سے پہلے اس عرش والے مرغ کی آواز کو سن لیتے، یعنی ایسے خدا کے بندے جو شب بیدار ہوتے ہیں، جو سحر کے وقت سے پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، یاد الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حجابات کا انکشاف فرماتا ہے، حجابات اٹھتے ہیں، اور دنیا کے مرغ بعد میں سنتے ہیں، وہ پہلے سن لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل والے ہوتے ہیں، ایک ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بیان بہت کرتے ہیں لیکن اپنا عمل نہیں ہوتا۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہم جیسے لوگوں کی یہ نشانیاں بیان کی کہ قیامت کے قرب میں ایسے لوگ آئیں گے علماء جو اس بات پر تو بہت تفصیل سے بحث کریں گے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں سنت ہیں، 2 پڑھنی چاہیے کہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 12 پڑھنی چاہیے، لیکن وہ پڑھیں گے نہیں۔ دوسرے جو عام لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ تہجد کو اٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، 2 4 6 جتنے نصیب ہو پڑھیں، یہ اس میں تو بحث کریں گے کہ کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، لیکن خود نہیں پڑھیں گے۔ اس بات پہ یہ اختلاف کریں گے کہ مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، اس کی کتنی رکعتیں ہیں۔ یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو صلاۃ الاوابین کا لفظ ہے، یہ عام طور پر جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اس کو صلاۃ الاوابین نہیں کہا جاتا، لیکن مشہور یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اچھا، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا روایت فرماتے ہیں، اور صحیح سند سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مغرب کے 3 فرضوں کے ساتھ 6 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ یہ بسند صحیح حضرت عمار بن یاسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، یعنی آپ نے 3 فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں اور 4 رکعت اور ساتھ پڑھ لیں، یہ 6 ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سنت اور پھر نفل یا موقدہ غیر موقدہ، یہ آسانی کے لیے علماء نے اصطلاحات بیان کی ہیں۔ فرائض کے علاوہ باقی جو عبادات ہے اس کے لیے نفل کا یعنی زائد، نفل کا معنی فالتو نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد۔ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر فالتو نماز فرض تھی، فالتو فضول چیز کو کہتے ہیں، یہ اردو لغت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ زائد کا معنی ہوتا ہے نافلتن کا۔ تو فرضوں کے علاوہ آپ جو سنتیں پڑھیں یہ بھی زائد ہیں، چاہے سنتیں موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں، یہ آسانی کے لیے، جس طرح حدیث ہم پڑھتے ہیں تو یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم نہیں کی، یہ صحابہ کرام نے یہ بولی نہیں بولی، تابعین تک بھی یہ نہیں تھا، بعد میں محدثین نے، علم حدیث کے ماہرین نے مختلف کیٹیگریز بیان کی ہیں اور اس کی پھر نام رکھے ہیں۔
جو لوگ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، تو یہ ضرورت کے تحت بعد میں اصطلاحات بنی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اس بات پہ تو جھگڑا کریں گے کہ اشراق کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یعنی باتوں کے بہت دھنی ہو گئے، باتیں بہت کریں گے، لیکن ان کا اتنا عمل نہیں ہوگا۔ تو لیلۃ القدر کا ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ رات جس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے وہ تقدیر کی جاتی ہے۔ اور تیسری ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ قدر، یہ لفظ پھر قدر نہیں ہوا، قدر، یغشی الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور وہ کہیں گے کہ یہ جو دردناک عذاب ہے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے عذاب کو دور فرما دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر ہم نے عذاب دور کر دیا تھوڑے عرصے کے لیے، یہ بعد میں جب عذاب ختم ہو جائے گا دوبارہ اپنی سرکشی پر واپس آ جائیں گے۔ یہ ان کی فطرت میں ہے کہ جب یہ نافرمانی کرتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں، پھر یہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، پھر جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ فطرت ہے ان کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ کی جو تفسیر ہے آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔